سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف دو چیزوں میں رشک ہے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس کو حق کے لیے بھرپور خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمت یعنی علم نافع عطا کیا اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 233۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ میں سے کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تو فرماتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے وقت خوشخبریاں سنانا اور متنفر نہ کر دینا اور آسانیاں پیدا کرنا اور دین میں مشکلات پیدا نہ کر دینا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 235۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ہمارے پاس ایک ایسا آدمی بھیجیں جو ہمیں دین کی تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ان کے ساتھ بھیجا اور فرمایا، یہ اس امت کا امین ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 238۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے اہل علم کا حق نہیں پہنچاتا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 239۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 240۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی کان ہوتے ہیں، پس جو خاندان اور قبیلے جاہلیت کے زمانے میں بہتر شمار کیے جاتے ہیں وہی زمانہ اسلام میں بھی بہتر ہوتے ہیں، بشرط کہ دین میں فقہ اور سمجھ بوجھ حاصل کر لے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 245۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم والے کو عبادت گزار پر اتنی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کی بقیہ ستاروں پر ہے۔ بے شک اہل علم ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں، انہوں نے ورثے میں درہم و دینار نہیں لیے بلکہ علم وصول کیا، پس جس شخص نے علم حاصل کیا اس نے نبوی میراث سے بھرپور حصہ لے لیا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 246۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔